اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 102 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 103 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ ما جعل جو نہیں جعل بنایا اللہ نے نہیں بنایا من سے بحیرتن بحیرہ ولا صاحبتن و اولا نہیں صاحبتن صاحبہ ولا وسیلتن و اولا نہیں وسیلتن وسیلہ ولا حامن اور نہ ہی حام ولیکن اور لیکن الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا یفترون وہ بہتان باندھتے ہیں اللہ پر الکذب جھوٹے بہتان باندھتے ہیں اللہ پر واکثرهم اور ان کے اکثر لا یعقلون نہیں رکھتے عقل۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ اور نہ ہی صائبہ اور نہ وسیلہ ولا حامن اور نہ ہی حام ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب مگر وہ لوگ اور لیکن یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھوٹے بہتان باندھتے ہیں اللہ پر واکثرهم لا یعقلون اور ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام بلکہ کافر اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور اذا جب قیل کہا جائے لا کے لیے ہم ان کے لیے یعنی ان سے تعالو آؤ تم الی ما انزل اللہ الی طرف ما جو انزل نازل کیا اللہ نے و الی رسول و اور الی طرف الرسول رسول کی طرف قالو وہ کہتے ہیں حسبنا ہمیں کافی ہے ہمارے لیے کافی ہے ما وجدنا ما جو وجد پایا نہ ہم نے علیہ اس پر آبانا اپنے باپ دادا کو اولو اگرچہ کان ہوں آباؤہم ان کے باپ دادا لا یعلمون نہ جانتے ہوں شیئن کچھ بھی ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے جو ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اولو کان آباؤہم اگرچہ خواہ ان کے باپ دادا لا یعلمون کچھ نہ جانتے ہوں شیئن کچھ نہ جانتے ہوں ولا یہتدون اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی۔ ان آیات میں بتوں کے نام کٹے ہوئے جانوروں کا ذکر ہے کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے بطن کا دودھ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام کر دیتے تھے بحیرہ اسے کوئی دوختہ نہ تھا۔ صائبہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جنہیں وہ اپنے معبود باطل کے نام پر چھوڑ دیتے تھے سواری اور بوجھ سے آزاد کر دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن عامر خزائی
کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ رسم ایجاد کی تھی۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جس کے پہلوٹے 2 بچے اوپر تلے کے مادہ ہوں، یعنی دونوں بچے جو ہوں وہ ایک دوسرے کے بعد وہ دونوں مادہ پیدا ہوئے ہوں، ان دونوں کے درمیان کوئی نر اونٹ پیدا نہ ہوا ہو، اسے بھی وہ اپنے بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے۔ حام اس نر اونٹ کا نام تھا جس کی نسل سے کئی بچے ہو گئے ہوں، پھر اسے بھی اپنے بزرگوں سے کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور کسی کام میں نہ لاتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے جہنم کو دیکھا، اس کا ایک حصہ دوسرے کو گویا کھائے جا رہا تھا، اس میں میں نے عمر کو دیکھا کہ اپنی آنتیں گھسیٹتا پھر رہا ہے، اسی نے صائبہ کا رواج سب سے پہلے نکالا تھا۔ ایک حدیث میں ہے حضور نے عمر کا یہ ذکر حضرت اقتم بن جون سے کر کے فرمایا وہ صورت و شکل میں بالکل تیرے جیسا ہے۔ اس پر حضرت اقتم نے فرمایا یا رسول اللہ کہیں یہ مشابہت مجھے نقصان نہ پہنچائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بے فکر رہو، وہ کافر تھا، تم مسلمان ہو، اسی نے حضرت ابراہیم کے دین کو سب سے پہلے بدلا، اسی نے بحیرہ، صائبہ اور حام کی رسم نکالی، اسی نے بت پرستی دین ابراہیم میں ایجاد کی۔ ایک روایت میں ہے یہ بنو قعب میں سے تھے۔ جہنم میں اس کے جلنے کی بدبو سے دوسرے جہنمیوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ بحیرہ کی رسم کو ایجاد کرنے والا بنو مدلج کا ایک شخص تھا، اس کی 2 اونٹنیاں تھیں جن کے کان کاٹ دیے اور دودھ حرام کر دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد پینا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بھی دوزخ میں دیکھا، دونوں اونٹنیاں اسے کاٹ رہی تھیں اور روند رہی تھیں۔ یاد رہے کہ یہ عمر لوہی بن قمعہ کا لڑکا ہے جو خزاعہ کے سرداروں میں سے ایک تھا۔ قبیلہ جرہم کے بعد بیت اللہ شریف کی تولیت انہی کے پاس تھی۔ یہی شخص عرب میں بتلایا اور سفلے لوگوں میں ان کی عبادت جاری کی اور بہت سی بدعتیں ایجاد کی، جن میں سے چوپایوں کو الگ الگ طریقے سے بتوں کے نام کرنے کی رسم بھی تھی۔ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اونٹنی کے جب 5 بچے ہوتے تو 5واں اگر نر ہوتا تو اسے ذبح کر ڈالتے اور اس کا گوشت صرف مرد کھاتے، عورتوں پر حرام جانتے، اور اگر مادہ ہوتی تو اس کے کان کاٹ کر اس کا نام بحیرہ رکھتے۔ صائبہ کی تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ سے اسی کے قریب بکریوں میں مروی ہے۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ جس اونٹنی کے پے در پے 10 اونٹنیاں پیدا ہوتی اسے چھوڑ دیتے، نہ سواری لیتے، نہ بال کاٹتے، نہ دودھ دوہتے، اور اسی کا نام صائبہ ہے۔ صرف مہمان کے لیے تو دودھ نکال لیتے ورنہ اس کے دودھ یوں ہی رکا رہتا۔ ابو روق کہتے ہیں کہ یہ نظر کا جانور ہوتا تھا، جب کسی کی کوئی حاجت پوری ہو جاتی ہے، یہ ابو روق نہیں ہے، یہ کچھ اور نام ہے، یہاں پر اس کی ٹیکسٹ کی کچھ غلطی ہے، یہاں پر ہو جاتی تو وہ اپنے بت اور بزرگ کے نام کوئی جانور آزاد کر دیتا، پھر اس کی نسل بھی آزاد سمجھی جاتی۔ سدی کہتے ہیں، سدی رحمۃ اللہ، اگر کوئی شخص اس جانور کی بے حرمتی کرتا تو اسے یہ لوگ سزا دیتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وسیلہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ مثلاً ایک بکری کا 7واں بچہ ہے، اب اگر وہ نر ہے اور وہ مردہ ہے تو اسے مرد عورت کھاتے، اور اگر وہ مادہ ہے تو اسے زندہ باقی رہنے دیتے۔ اگر نر مادہ دونوں ایک ساتھ ہوئے تو اس نر کو بھی زندہ رکھتے اور کہتے کہ اس کے ساتھ اس کی بہن ہے، اس نے ہم پر اسے حرام کر دیا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جس اونٹنی کی مادہ پیدا ہو پھر دوسرا بچہ بھی مادہ ہو تو اسے وسیلہ کہتے تھے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں جو بکری 5 دفعہ 2 ماہ تک 2 مادہ بکریاں بچے دے اس کا نام وسیلہ تھا، پھر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کے بعد اس کا بچہ ہوتا اسے ذبح کرتے، صرف مرد کھا لیتے، اور اگر مردہ پیدا ہوتا تو مرد عورت سب کا حصہ سمجھا جاتا۔ ابن عباس فرماتے ہیں حام اس نر اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نسل سے 10 بچے پیدا ہو جائیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ جس کے بچے سے کوئی بچہ ہو جائے وہ آزاد کر دیتے، نہ اس پر سواری لیتے، نہ اس پر بوجھ لاتے، نہ اس کے بال کام میں لاتے، نہ کسی کھیتی یا چارے میں یا حوض سے اسے روکتے۔ اور بھی بہت سارے اقوال اس کے جو ہیں وہ ہیں۔
اس کی اچھا قرآن ہے، پھر فرمان ہے کہ اگلی آیت میں کہ یہ نام اور چیزیں اللہ کے مقررہ کردہ نہیں ہیں، نہ اس کی شریعت میں داخل ہے، نہ ذریعہ ثواب ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی پاک صاف شریعت کی طرف دعوت دیے جاتے ہیں تو اپنے باپ دادوں کے طریقوں کو اس کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بڑے محض ناواقف اور بے راہ تھے۔ ان کی تابعداری تو وہ کرے گا جو ان سے بھی زیادہ بہکا ہوا اور بے عقل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معافی اور درگزر کا معاملہ فرمائے۔ ہمارے ہاں بھی بہت ساری ایسی رسمیں ہیں جو بے بنیاد ہیں، جن کا دین میں کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، لیکن اگر کہا جائے، روکا جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بڑوں سے ہوتی ہوئی آئی ہیں، اب کیا سمجھاتے ہیں آپ لوگ ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔